بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ کی گھڑی گلے کا توق بن گئی ہے اور انہوں نے سر تے تلوار بن کے لٹکنا شروع ہو گئے نے۔ وہ سارے تحفے جو عمران خان نے قومی خزانے سے ہضم کیے وہ ہن پائن سامنے آ کے سوال کر رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہے نا انہوں نے منہ جو تے تھکا نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اتنے زیادہ گھبرا گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا خوف اتنا زیادہ چڑھ گیا ان کے اوپر کہ وہ بھائی صاحب نا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ کی گھڑی گلے کا توق کیسے بن گئی ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نواز کے ایم این اے ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، انہوں نے ایک ریفرنس جو ہے وہ فائر کیا ہے اور یہ ریفرنس جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دیا ہے۔ کافی لمبے صفحے دے ریفرنس ہے، بہت زیادہ تفصیلات ہیں جو ساتھ انہوں نے لگائی ہیں، اور یہ توشہ خانہ سے جو چیزیں عمران خان چپ چپیتے گھر لے گئے نا چونکہ یہ ان پر مبنی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو بہت سارے تحفے ملے، ظاہر ہے بطور پرائم منسٹر تو ان کو بہت سارے تحفے ملے کیونکہ ویسے تو لوگ تحفے دیندے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان ایک کیا کہنا چاہیے مشہور آدمی بھاجی، بڑی لوکی ہاتھ میں لا کے خوش ہوندے سن، تو وہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کو جو تحفے ملے وہ بطور عمران خان نہیں ملے تھے بلکہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان ملے تھے، جن میں مشہور و معروف وہ گھڑیاں بھی شامل ہیں جو ان کو دی گئی تھیں ایک عربی شہزادے کی طرف سے کہ یار تو میرا گھڑی وٹ بھرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ گھڑی بدل بھرا نہیں ہوتے جیسے پنجاب کے اندر ہوتا ہے کہ پگ وٹ بھرا ہو گیا کہ تو میری پگ پالی میں تیری پگ پالی، یہ ہمارے پنجاب کی روایتیں۔ اتنے بھائی جی گھڑی کا رواج ہوئے گا، اگلے نے گھڑی دے دی، کسٹمائز گھڑی تھی جو بنا کے دے دی، وہ بھائی صاحب نے لے کے بیچ دی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ سر ایک گھڑی نہیں، یہ 52 تحفے ہیں سر، 52 جو لسٹ انہوں نے ساتھ فراہم کیا ہے، اس میں آپ یقین کریں گے پرفیوم بھی شامل ہیں، اس میں بٹوا بھی شامل ہے۔ اس بٹوا خالی سی ویسے یہ بات بتا دوں کیونکہ گھڑیاں بیچ کے بٹوا بھر لیا نا انہوں نے، گھڑیاں بھی شامل ہیں جو بہت مہنگی مہنگی کسٹمائز گھڑیاں ہیں۔ سنا ہے میں نے کو 25 کروڑ روپے کی گھڑیاں تھیں، اس میں وال کلاک بھی شامل ہیں، اس میں میٹ بھی شامل ہیں۔ اس طرح دی شے بھائی جڑا نا وہ گھر لے گیا ہے، اور اس پہ جو ریفرنس دائر کیا گیا نا وہ ریفرنس یہ دائر کیا گیا ہے کہ جناب اسپیکر صاحب اس نے آئین اور قانون کے مطابق سال کے اینڈ کے اوپر اپنی جو ہے نا جتنی بھی موویبل اور انموویبل جتنے بھی جائیداد ہے نا وہ ساری کی ساری آپ نے شو کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہاں پہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے کہ پائن ساڑھے کول اے کچھ ہے، میری بڈی کول اینا زیور ہے، میرے کول اینیاں گھڑیاں نے، اینے میرے کول جو ہے نا کپڑے نے، میرے گھر چ اے کچھ ہے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے نا یہ وہاں پر جمع کرانی ہوتی ہے، ہر ایم این اے نے، ہر ایم پی اے نے، ہر سینیٹر نے۔ اب عمران خان صاحب جو قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کی تو خیر ویسے گل نہیں کرتا، معذرت چاہتا ہوں میرے منہ سے ان کے لیے آئین کی بات کرنے کا لفظ استعمال ہو گیا، میں اس پر معذرت خواہوں، وہ آئین کی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون کے نیچے سب کو ہونا چاہیے، اور جب یہ کہتے ہیں قانون کے نیچے سب کو ہونا چاہیے تو ہاتھوں نہ ایتھے ہوتا ہے، مطلب ہے کہ میرے تو اتنے قانون نہیں ہے، میں قانون ہوں، میں ہوں قانون، جو میں کہوں گا وہ قانون ہے۔ تو جو لا آف دا لینڈ ہے نا خان صاحب نے اس کو فالو نہیں کیا۔ توشہ خانہ کا بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، مریم راشد صاحبہ نے دینا نا پاتا سی توشہ خان، ٹھیک ہے۔ اب توشہ خان جو ہے نا سوری معذرت چاہتا ہوں پھر اگین، توشہ خانہ کا جو سکینڈل ہے نا سر وہ اب ان کے گلے پڑنے لگا ہے، اور یہ محسن رانجھا صاحب نے جو دائر کیا وہاں پر ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا، انہوں نے کہا جناب ان کے خلاف 63 کی سب کلاس 2 اور 62(1)F کے تحت نا ان کے خلاف جو ہے نااہلی کا ریفرنس وہ آپ الیکشن کمیشن کو بھجوائیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے پراپر۔ ہوتا ہی ہے ایکچولی کہ آپ ایک سال کے اندر جو بھی ایسٹس بناتے ہیں یا آپ کے کم ہو جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں سارا کچھ شو کرنا ہوتا ہے، اور یہ ویسے صرف قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں، صوبائی اسمبلی کے یا سینیٹرز، ان پر لازم نہیں ہے، ہر پاکستانی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے انکم ٹیکس اور جو ویلتھ ٹیکس ہے وہ سارا کچھ ادا کرے اور اپنے ایسٹس وغیرہ مطلب شو کرے ریاست کو کہ ساڑھے کول اے کچھ ہے گا، اسی سے ٹرانسپیرنسی قائم ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی کے بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں دائی تھے، لیکن وہ دائی جڑی ہے نا بھائیں وہ دائی کسی اور پاسے دی نکل آئی، وہ سارے دے تے امپلیمنٹ کرنا چاہتا سی، اپنے آپ تے نہیں سی کرنا چاہتا۔
اب وہ جناب انہوں نے ریفرنس لگا کے وہ لمے چوڑے صفحیاں ہوتے نا خط لکھتا ہے، اور 62 جو ہیں وہ آئٹمز ہیں جو عمران خان صاحب گھر لے کے گئے ہیں. آپ یقین کریں اس میں آئی فون بھی شامل ہے. یار آئی فون کتنے کا ہوئے گا؟ میں ایک ویسے بات کروں، چلیں میرے پاس تو نہیں آئی فون، میں تو نہیں کبھی خرید سکا، لیکن کتنے کا؟ آج بھی میرا خیال جو آئی فون کا سب سے لیٹسٹ ماڈل ہے وہ ہمارے ایک دو دوستوں کے پاس ہے. میں نے ایک دن بڑے للچائی نظرانہ اور دیکھ کے پوچھا یار کتنے کا آتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ روپے کا ہے. تو میں بھائی اتنے واپس رکھتا، میں کہا بھائی ایڈا مہنگا میں نہیں خرید سکتا، لیکن یہ میرے لیے مہنگا ہے. میں جو ایک عام آدمی ہوں جہاں محنت کش ہے، وہ لیے بھائی نے مہنگا کمیٹی پا کے سی کدی کدی انہیں پیسے ویکھی دے. لیکن عمران خان کے لیول پر یہ چیز مہنگی نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان جو ہیں وہ آج کے امیر آدمی نہیں ہیں. وہ بھائی کرکٹ کھیلتا سی نا جس وقت، اس وقت بھی امیر آدمی سی. ظاہر ہے کرکٹ تو بہت سارے پیسے کمائے. پھر ان کے والد صاحب کا جو جائیداد ان کو ترکے سے ملی، جو والدہ کی طرف سے ملی، تو وہ بھائی چنگا امیر آدمی سی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یار کہ آئی فون تے پائیں تہاڈی رال ٹپک پئی. چلو گھڑی تے کوئی 12-15-20 کروڑ روپے دی ہوئی نا سر، وہ تے کوئی گل سمجھ آندی ہے. یہ آئی فون یار جس وقت انہوں نے لیا ہوگا اس وقت تو اتنے ٹیکس بھی نہیں لگے ہوئے تھے آئی فون کے اوپر. یار کتنے کا ہوگا وہ؟ میں یہ حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ یار آئی فون تے رہ گئے یار. اچھا پھر آپ یقین کریں مردانہ سوٹ لے گیا پائیں 2 مردانہ سوٹ کسی نے، ظاہر ہے پینٹ کوٹ ٹائپ ہی ہوگا نا. وہ شادیوں پہ بھی اکثر گفٹ کر جاتے ہیں لوگ نا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں. تو مرد نو مردانہ سوٹ مل رہا ہے، یا وہ شلوار قمیض دا ہوتا ہے یا وہ پینٹ کوٹ دا ہوئے گا. بڑا ہوئے گا یار پینٹ کوٹ دا ہوئے گا، کنے دا کپڑا ہوئے گا؟ ₹1,00,000 دا ہوئے گا، 2 لاکھ روپے کا، 3 لاکھ روپے کا ہوگا، 5 لاکھ روپے کا ہوگا. یار وہ تو سوٹ لے گیا چکے، آئی فون تو لے گیا، بٹوا بھی لے گیا پائن. یعنی ایسی چیزیں ہیں، وال کلاک جو ہوتا ہے نا وہ بھی لے گئے سر. یعنی وہاں پر آپ یقین کریں کہ جو قلین نہیں بچھائے ہوتے گھروں کے اندر، اگر آپ نے دیکھے ہوں پارچات تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت سے وہ مل جاتے ہیں یہاں پر ہینڈی کرافٹس کی دکان کے اوپر سے. سر وہ بھی سر وہ گھر لے گیا پائن جڑے تحفے چ ملے. 52 آئٹم 52 آئٹمس جو ہیں وہ پائن ہوئی گھر لے گئے سرکاری خزانے چو. اب اس میں رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جناب آپ جو چیز 30,000 روپے سے کم کیے نا وہ آپ رکھ سکتے ہیں. 30,000 روپے سے اوپر کی جو چیز ہے نا وہ اس کا آپ 50% دے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اب خان صاحب کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہیں 30,000 تو ودی شے، میں نے 30,000 تو تھلے دی تو میں کوئی شے نہیں ہوتی. لیکن چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ 30,000 سے کم کی ہو، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹوا 30,000 کا تو نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہوئے بھی. مطلب امیر لوگوں کے عجیب و غریب چونچلے ہوتے ہیں. لیکن یار بٹوا بندہ لے آئیے گھر، ہوں عمران کا نہ عمران بٹوا پا دئیے. یعنی ایک عجیب و غریب باتیں ہیں. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یار، میرے نال دا ماڑا بندہ جڑا نا وہ کسی وقت اگر چلا جائے نا پرائم منسٹر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس کے سلے چکر لگ جائے دیکھ لے اتنے جا کے، تو وہ میں نے تو آپس کی بات ہے میں سچی مجھے آپ کو بتانے لگوں اپنے اندر کی فیلنگ. مجھے تو ایسی جگہوں کے اوپر جا کے نا بڑا ایک اندر کرب فیل ہوتا ہے کہ یار ساڈے پیسیاں دے اوتے اے جڑے بیٹھے نے اے کس طرح دے کھانے کھا رہے، یہ کس طریقے سے وہاں پر رہ رہے ہیں. یہ انہاں دی بتی نہیں جاندی سر، ٹھیک ہے، بتی جاوے تو دوجا فیز آن ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی چلا جائے تو جنریٹر ٹر پیندا ہے. جنریٹر دا پٹرول مکا ہوئے تو پائے اتوں جڑا نا جڑا ہے کیا کہتے ہیں وہ سولر سسٹم وہ آن ہو جاتا ہے، اتنے بتی نہیں جاندی سر. ٹھیک ہے، میں اس وقت بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو لائٹ گئی ہوئی اور میں پائن پسینوں پسینی ہویا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایسی جگہوں پر جا کر نا گھن آتی ہے. سچی بات تو یہ ہے، پتہ نہیں میرے اندر شاید ان کے لیے نفرت موجود ہوگی جو بھی بیٹھے ہوں. یہ نہیں کہ عمران خان بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو نا وہاں پر، پرائم منسٹر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس. بہت سارے لوگوں کو ہمارے دوستوں کو شوق ہوتا ہے تلک واسطے بنا کے تو ایویں جا کے چاہ پیڑ لے کے سانوں کدی بلا لو. تو میرا تو نہیں دل کرتا، لیکن میں اگر وہاں پہ کبھی جاؤں تو میں وہاں پر چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ اتنی مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں. قوم دی حالت جڑی کڈی خراب ہے. عمران خان صاحب جب ایسی جگہوں پر 3.5 سال رہے ہیں یار، 3 سال 7 ماہ تک عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اور وہ بندے دی ہوس نہیں مکی. انہیں جڑیاں شیویاں چنگیاں لگیاں وہ پائن گھر جے بھی پا کے لے جاندہ رہے. یار آپ اندازہ لگائیں یہ جو ہے نا اپنا جو ابھی چوری لوگ کہہ رہے ہیں پکڑی گئی ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں جھوٹ بولا انہوں نے، یہ جو پی ٹی آئی کے جو انہوں نے اکاؤنٹس وغیرہ کا رولا، فارن فنڈنگ نہیں وہ کہتے گئے، وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں جی ممنوعہ فنڈنگ ہے. چلو جی پائے ممنوعہ فنڈنگ مانتے لیکن نہ پائے نا
ٹھیک ہے. تو وہ منوع فنڈنگ جو ہے نا اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں, وہ بھی ریکارڈ پر آ گئیں. پھڑے گئے پائے نا چوری پھڑی جاتی سر. میں آپ سے عرض کروں یہ بھی دیکھ لیں. اب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ہے نون لیگ کے ایم این اے, وہ سر انہوں نے جمع کرا دیا, اور اب اس کا پروسیجر ہے کس کے اوپر آ گیا سارے کا سارا, سارے کا سارا گیا سر اسپیکر کے اوپر. اسپیکر صاحب اگر اس ریفرنس سے سیٹسفائی ہوئے رولز کو دیکھ کر, میرا خیال ہے کہ ایک آدھا نوٹس شاید وہ عمران خان کو کریں کہ بھائن تسی ادھر آؤ نا, تسی پرائم منسٹر بھی رہے ہو, آپ ابھی تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے, یہ کہ تسی تنخواہ لے رہے ہو ساڈے خزانے دے وچوں, تے آؤ ذرا سن دسو کہ اے جناب تسی کیا کہتے ہیں جڑی شاماں لے گئے ہو اور تسی ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیتے ہوئے, تے اے تہاڈے خلاف کاروائی کریے کہ نہ کریے. میرا خیال ہے شاید ایک نوٹس ان کو ایشو کیا جائے گا, لیکن ظاہر ہے اس کے جواب میں عمران خان صاحب نہیں آئیں گے. اب غلطی یا جرم جو انہوں نے کیا ہے قانون کے تحت وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس کی جو سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے اس میں سر انہوں نے یہ چیزیں شو نہیں کی ہوئی. 2018 سے آن ورڈ 2021 تک وہ چیزاں پائن گھر چکے لے جاندے رہے نے, دسیاں نہیں گیاں, پیسے وہاں پر جمع کرا دی. اب یہ ریکارڈ ہے سرکاری, نہ وہاں سے اس بات کو آپ چھپا سکتے ہیں, نہ ہی جناب یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جناب میری شمع میں بیچتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سر آپ چیز لے بھی رہے نا توشہ خانہ سے, تسی ویچ نہیں سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کڑیاں ویچ بیٹھا پائن, ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ چلے وہاں سے مردانہ سوٹ کے تو بازاروں خرید کے دے دے گا, ٹھیک ہے, وہ پورا ہو جائے گا. پرفیوم شرفیوم کوئی اس طرح کی چیزیں جو لے گئے ہوئے ہیں وہ چیزاں واپس کر دے گا, دہا دے گا کہ اے میرے کو ہے نہیں. لیکن انہاں دا کی کڑے گا کڑیاں دیا سر 15-20 کروڑ روپے دی کڑی سی سر, 5 گھڑیاں ہیں سر, کف لنکس ہیں ان کے ساتھ, وہ سارے کے سارے بھائی جان گھر لے گئے تھے اور سارا بیچ دیا انہوں نے. جس کے پاس بیچا اتو ہی کڑی بنی سی, مزے دی گل ہے وے. اور انہوں نے فون کرتا اگلے پاسے کہ بہو جی تسی 2 بنوائیاں سر, ایک وکن لے گئی, خیر ہے غریب ہو گئے ہو. وہ کہا نہیں اسی تو عمران خان ہوتی سی, ملک دا وزیر اعظم ہے پاکستان دا. انہوں نے کہا اچھا, پھر اتو ہی آ گئی پائن وکن لی. انہوں نے کہا یار خرید کے انہوں پیسے دے دے, گھڑی سانو پہنچا دے, آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. اس تو بعد بھائی نے نا فون تھوڑا چڑھتا عمران خان. پھر جنرل باجوہ صاحب جاندے آندے رہے اور بڑی مشکل سے راضی روزی کر کے پیسے پوسے لیے تھے, لیکن انہوں نے عمران خان پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا کہ یار ساڑی گھڑی بیچتی پڑھ کے. بہت زیادہ بےزتی فیل کرتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ یار نے ساڈے تحفے دی اے قدر کیتی کہ بیچتا پڑھ کے. اب عمران خان نے وہ سارا کچھ ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا. یہ ہے سر ان کی نااہلی کا باعث بننے والی چیز کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں نے توشہ خانہ سے یہ چیزیں لی تھی. یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے نا. میں ابھی جاؤں بازار سے, فرض کرے کوئی شرٹ نوی خرید لواں, فرض کرے کو میں کو گھڑی خرید لوں, مطلب میں کنے دی خرید سکنا 2,500-3,000 روپے دی, 4,000 روپے دی, تو میں بنی ہوئے ہوتا کو مینوں فرق نہیں پیندا. لیکن اگر میں نے وہ گھڑی سرکاری جگہ سے خریدی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو شو نہیں کیا اپنے ایسٹس میں, تو سر وہ پھر میرے لیے ایک مسئلہ بن سکتی ہے. وہ جھوٹ بولنے کے مترادف آتا ہے, کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی مد میں آتا ہے, اور 62(1)(f اس کے اوپر لگتا ہے. میاں نواز شریف کے اوپر بھی یہی لگا تھا. حالانکہ میاں نواز شریف کا کیس جو تھا وہ بڑا سمپل تھا, اور وہ یہ تھا کہ ان کے ایک بیٹے ہیں حسین نواز شریف, ساری دنیا ان کو جانتی ہے. حسین نواز شریف صاحب کی ایک کمپنی ہے, اس کمپنی میں انہوں نے کہا یار میرے پیو دا بھی نہ ہونا چاہیے بورڈ آف وہ ٹرسٹیز میں نا, یا جو بھی وہ ایک بورڈ ہوتا ہے. ایک آنر کے طور پہ ظاہر ہے اس بچے نے کاروبار کیا تھا, باپ دا تو بچے ہی سی نا, تو وہ اس نے کاروبار کیا, اس نے باپ کو آنر دینے کے لیے اس کا نام رکھ لیا وہاں پہ. اب جناب وہاں پر ایک تنہا ایک مقرر کرنا وہاں قانون کا ایک یعنی لازمی جز تھا. وہاں پر 10,000 درہم تنہا رکھ دی گئی. نواز شریف نے نہ کڑھائی, نہ کدی گیا, نہ گل نہ بات. پنامے میں سے کامہ نکالا, کامے جو تنہا کٹی, انہوں نے کہا جناب دیکھیے یہ بلیک لا ڈکشنری کے مطابق آپ یہ تنہا لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لی, لہٰذا آپ نے چھپایا, لہٰذا تسی پائن فور ایور نہل. تے سر ایتھے حضور 52 تحفے نے پائن, وہ تو چلو ثابت ہو گیا, وہ تو وکھرا کام ہے نا. وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان دا رولا ہے وہ تو پائن وکھرا ہے. وہ جو ریفرنس دائر کرنا ہے وفاقی کابینہ نے, وہ کہانی پائن وکھری ہے. وہ سپریم کورٹ جانا ہے, وہ کیا ہونا ہے, وہ الگ بات ہے. ایتھے تو پائن توشہ خانہ فی الحال گلے پہ ہے عمران خان دے. اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جڑے نا, انہوں پاکستان دا قیدو بنا کے باز آن کے عمران خان کو, رانجھا ہے نا ظاہر, تو رانجھے دا قیدو میں ملایا, تو اے عمران خان پاکستان دا قیدو بنا کے نا, سیاست کا قیدو بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے ہر ایک نو تنگ کیتے رکھیا نا, عمران خان دا ہن ہر پاسیوں تنگ ہونے دا
ٹائم آ گیا ہے، مجھے کم از کم یہی لگ رہا ہے۔ باقی سر حالت یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد ایک شخصیت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے شیخ رشید گیٹ نمبر 4 والے۔ شیخ رشید گیٹ نمبر 4 والے جو ہیں، کل وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے ایئر وے کے اوپر سر، وہاں پر انہوں نے جس بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات اگر یہاں تک آ گئی ہے نا جو شیخ صاحب نے کیا ہے سر، مطلب انہوں نے باقاعدہ تھوک دیا پکڑ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھے بیٹھے۔ اگر سر بات یہاں تک آ گئی ہے نا حضور، تے پھر پائے نا اے جڑا نا مطلب پاگل ہنا کنفرم ہے، اس لیے کہ یار آپ کو اتنی تمیز نہیں رہی کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کا نام لے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے تینوں کی کیا بھائی؟ جو زبان آپ دوسروں کے قائدین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ تو 10% ہی استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ان کے نام کے اوپر تھوکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جواب رانا ثناء پریکٹیکلی تھوک دے گا پھڑ کے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے شیخ صاحب صرف کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو وہ جلا دو، گرا دو، مار دو۔ وہ آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کا ایک پورا کلپ ہے سر، وہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے پریشان کیوں ہیں، ڈالر پائن تھلے آنا شروع ہو گیا۔ آپ نوٹ کریں جس دن سے عمران خان کے خلاف فائنڈنگز آئی ہیں، فیصلہ آیا، اس دن تو ڈالر پائن تھلے ڈگنا شروع ہوا۔ کیوں ڈگنا شروع ہوا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ملک کے اندر ایک انتشار کی جو فضا تھی، لوگوں نے محسوس کیا کہ یار وہ نہ ہوں مطلب اے دا انتشار دا مکو ٹھپیا جائے گا، تو اب جو امیر آدمی ہے اس نے اپنے پیسے جو ہے نا انہوں نے تھوڑا جا سنبھالنا شروع کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈالر جو ہے نا وہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ پھر ظاہر ہے ادروائز اس کی معاشی وہ معاملات بھی ہیں کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے، اور بھی 4-5 سائٹس کے اوپر پیسے آنے کی بہت زیادہ توقع ہے۔ 2-3 ممالک نے تو باقاعدہ اوکے کر دیا نا کہ فائنانسی تو پیسے دے رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہ مارکیٹ جو ہے نا وہ نیچے آ رہی ہے۔ عمران خان، اس کی پولیٹیکل سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ عمران خان ہے کہ پاکستان کے اندر اب سکون رہے گا، 2.5-3 مہینے سے بھائی آرے لگا رہے گا نا، تو 2.5-3 مہینے سے ڈالر تھلے رہے گا، تو اس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوگی۔ اب پریشانی شیخ رشید اینڈ کمپنی اور عمران خان اینڈ کمپنی کو یہ ہے کہ پائیں جی مہنگائی کنٹرول ہو گئی، اگر ایتھے حالات سدھے ہو گئے تو پھر ساڈا تے کسی نے بھی سودا نہیں نہ خریدنا، اسی تے پھر جڑا سودا بیچ رہے ہیں اتنے بھی کڑے کوئی نہیں، کیونکہ ہم تو پہلے یہ بیچتے رہے کہ جناب یہ لوٹ کے کھا گئے اس لیے آپ مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ہم 150 روپے لیٹر پٹرول بیچتے سن، 230 کا لیٹر بیچ دینے، یا 218 کا شاید اب ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، بریڈ اتنے کی تھی اتنے پہ چلی، کمپیریزن کر کے دس دے سن۔ اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جائیں گی تو پھر ہے کہ بیچن گے، پھر ان کے پاس بیچنے کے لیے وہ بھی نہیں رہا کہ یہ امپورٹڈ ہیں جی، یہ باہروں آئے نے، تسی تے باہروں پیسے لیتے کئی کروڑ، بے تحاشا کروڑ جڑے نے وہ تسی باہروں پڑے نے پائے نا، ٹھیک ہے، تے وہ تاڑے ثابت بھی ہوئے پے نے، لہٰذا ایک سیریس میٹر ان کے لیے بنتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال کسی بندے نے ایک جملہ ٹویٹر کے اوپر لکھا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنی فارن بیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر فارن بیوی کو ماننے سے انکار کر دیا، ہوں فارن اکاؤنٹ کا منن تو بھی انکاری ہوا پیا، پتہ نہیں ہے کیڑی شے تو انکاری ہوئے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا اس پر خیالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ، اور میں انہی در پسینہ صاف کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔